आखिर से लाइन नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 285 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। नहीं मुकल्लफ बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नफ्स को इल्ला वुसअहा मगर उसकी ताकत की बकदर। लहा मा कसबत उसके लिए है वो जो उसने कमाई की। व अलैहा मक्तसबत और उसी पर वबाल पड़ेगा जो उसने कमाया। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। ऐ हमारे रब ना हमारी पकड़ कर हमारी खताओं से उस चीज़ से जिसे हम भूल जाएं और अख़्तअना या हमसे खता हो जाए। रब्बना वला तहमिल अलैना। ऐ हमारे रब हम पर ऐसा बोझ न डाल कमा हमलतहु जैसा कि तूने बोझ डाला अलल्लज़ीना उन लोगों पर मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। ऐ हमारे रब ना हमसे उठवा वो जिसकी हम ताकत नहीं रखते। वाअफ़ु अन्ना
اور ہمیں بخش دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے کے وقت زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا عبادت کا۔ انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اسی کی بقدر میں نے انسان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے۔ فرمایا ایک انسان مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑا نماز کے اندر قیام یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے، تو ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ اسے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اسے اجازت دی ہے وہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ جیسے وہ پڑھ سکتا ہے آسانی سے ویسے پڑھ لے۔ اب ایک آدمی ہے وہ وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، وضو یا غسل کے لیے یہ پانی موجود نہیں، یا پانی موجود ہے وہ استعمال کرنے پر قادر نہیں، یا قادر تو ہے لیکن اسے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا نہائے گا تو اتنی زیادہ سردی ہے تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی طاقت کی بقدر اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ لہا ما کسبت، فرمایا اس کے لیے وہ ہوگا جو اس نے کمائی کی، نیکی کرتا ہے تو نیکی اسے ضرور ملے گی۔ وعلیہا ما اکتسبت، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا وہ مال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فرمایا جس آدمی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن وہ بھی دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس آدمی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا وہ مال بھی وہ کس کے اوپر پڑے گا، اسے قیامت دن وہ بھی دیکھ لے گا۔ آگے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارے رب ہم سے مؤاخذہ نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ مثال کے طور پر بھول ہو جانا، روزے کی حالت میں انسان کھا پی لے بھول کر تو اس کے اوپر کوئی خطا یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا روزہ تھا تو میں نے کھانا کھا لیا، روزہ باقی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجھے اللہ رب العزت کی ذات نے کھلایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے کھلایا ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ختم کی مثال یہ ہے کہ انسان وضو کرتے ہوئے حلق کے اندر پانی چلا گیا، اب جان بوجھ کر تو نہیں وہ لے کر گیا، ختم انسان سے خطا ہو گئی، بغیر احتیاط کی وجہ سے احتیاط نہ کر سکا جس کی وجہ سے حلق کے اندر پانی چلا گیا، تو یہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس آدمی کے اوپر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ جس طرح پہلی امتوں کے اوپر یعنی بوجھ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے احکام کو آسان فرما، ایسے احکام ہمارے اوپر نازل نہ فرما، لاگو نہ فرما جس کو ہم طاقت نہ رکھیں۔ پہلی امتوں کے اوپر یہ حکم تھا کہ جس آدمی کے پاس چار حصے ہیں تو وہ ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس 400 روپیہ ہے تو 100 اللہ کے راستے میں دے گا۔ ایک آدمی کے پاس 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ روپے اسے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا تھا۔ ایک آدمی کے پاس 4 کروڑ ہے تو 4 کروڑوں میں سے 1 کروڑ اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 40 حصے ہیں یعنی 40 بوریاں ہیں تو 1 بوری اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں دینی ہے۔ 40,000 ہے تو 40,000 میں سے 1,000 روپے اللہ رب کے راستے میں دینا ہے۔ تو 1 لاکھ میں ہے تو 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ ہے۔ 1,000 ہے تو 1,000 میں 25 روپے اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے زکوٰۃ کے طور پر دینے ہیں، صدقے کے طور پر دینے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ پہلی امتوں کے اوپر تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ مسجد کے اندر جا کر پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں پڑھتا ہے یا سفر میں ہے راستے میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ تو اس آدمی نے نماز جب تک مسجد کے اندر نہیں پڑھے گا تو ان کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے برکت سے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر سفر کے اندر ہے تو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں گاڑی روک کے مصلی بچھائے نماز پڑھ لیں۔ تو فرمایا ان کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا تو پانی کے ساتھ وضو کرنا ضروری تھا، وہ تیمم نہیں کر سکتے تھے۔ اگر پانی ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے سے ان کو نقصان پہنچا ہے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے وضو جو غسل ہے وہ پانی سے ہی کرنا ہے۔
اور اسی طرح ان کے اوپر بہت سارے احکامات ایسے تھے کہ جو انسان کے لیے کرنا مشکل ہے. اب جسم کے اوپر خون لگ جاتا ہے یا بچے کا پیشاب لگ جائے یا کوئی گندگی لگ جائے کپڑے کے اوپر تو اس کپڑے کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. جب تک کپڑے کو کاٹا نہ جائے اس وقت تک کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ اسی طرح مال غنیمت ہے, ہمارے لیے حلال ہے, ان کے لیے حلال نہیں تھا, بلکہ مال غنیمت کو میدان کے اندر رکھ کر آتے, آسمان سے آگ آتی اسے ختم کر دیتی. قربانی کا گوشت ہے وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے بلکہ قربانی کے گوشت کو میدان کے اندر رکھتے. قربان عالیہ تأکلہ النار, آسمان سے آگ آتی تو آگ آ کر اسے جلاتی تو تب پتہ چلتا کہ اس آدمی کی قربانی قبول ہو چکی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے غنیمت کا مال بھی حلال ہے, قربانی کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں, لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری آسانیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے. تو یہ فرمایا ایسی اہم رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال, ایسے احکامات نازل نہ فرما جس کی ہم طاقت نہ رکھیں. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, اہم رب ہم سے نہ اٹھوا وہ ما لا طاقت لنا جس کی ہمارے اس اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا, ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. واغفر لنا, ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ورحمنا, ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا, اس لیے کہ ہمارا مولا تو ہی ہے, ہمارا کارساز, ہمارا مشکل کشا تو ہی ہے. ہم عاجز ہیں اور آپ قادر ہیں, آپ کے سوا ہمارا کوئی بھی مولا نہیں ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, فرمایا ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین, کافر قوم کے مقابلے میں. فرمایا آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت اہم دعا بھی ہے, انسان کو صبح شام ان دو آیات کو پڑھنا بھی چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.